آج کی یہ تقریب سعید 2 فروری کے دن کے احیاء کے لیے سجائی گئی، اور یقیناً میں دعا گو ہوں تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل گجرات کے ان احباب کے لیے جنہوں نے آج پھر 2 فروری کی یاد کو تازہ کیا اور غازی محمد ثاقب شکیل جلالی حفظہ اللہ العالی کے ساتھ بیٹھنے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ دیکھیں، غازی صاحب ایسی قیادت نہیں کہ جنہیں آزمانے کی اور دیکھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہو۔ بحمد اللہ وہ نوجوان تحریک تحفظ اسلام کی قیادت کر رہا ہے جس نے اپنی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارکہ پر وار دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اللہ کا فضل اور انعام ہے کہ اس مالک نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اس لیے کہ خدمت تاجدار ختم نبوت مقصود تھی، اور اللہ رب العزت وہ مبارک کام لے رہا ہے۔ جب غازی صاحب رہائی کے بعد پہلی مرتبہ دربار شریف حاضر ہوئے، رخصت ہونے والے تھے، اس وقت اجازت لے رہے تھے، تو میں نے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ حضور جلالیہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے کام کے لیے غازی صاحب کے ذمے داری لگائیے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو نہیں لگاؤں گا۔ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ جو ذمہ داری لگنی تھی وہ لگ چکی ہے، اور جو ڈیوٹی لگنی تھی وہ لگ چکی ہے۔ بحمد اللہ بڑے احسن انداز سے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ جو راستے میں صحبتیں اور مشکلات پیش آئیں ان کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ بحمد اللہ مشن اور مقصد کے حصول کے لیے بہت ساری مشکلات آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کو سہ جانا اور اپنے مشن سے مخلص رہنا اور اس عزم کو اسی طرح جاری رکھنا، یہ کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے۔ سفر جب ایک منزل متعین کر لی جائے تو راستے کے اندر بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، بہت ساری صعوبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اچھے انداز کے ساتھ جب سفر جاری رہے تو یہی کامیابی و کامرانی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عبادت وہ ہے کہ ہی ادومھا، جو ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ ایسے نہیں کہ جذبات کے ساتھ بہہ کر کسی وقت تو اور کیفیت طاری ہو اور کسی وقت اور کیفیت طاری ہو جائے۔ نہیں، منزل کی طرف چلتے رہنا ہے، بے شک آہستگی سے چلیں، لیکن جانا منزل کی طرف سیدھے ہے، اور اسی کا نام کامیابی اور کامرانی ہے۔ کہ آج جب ہماری عدالت عظمیٰ نے آسیہ ملعونہ کی سزا کے حوالہ سے جو اپیل تھی اسے مسترد کر دیا اور اسے بری کر دیا، تو اس امر کی ضرورت تھی کہ معاشرے کے اندر یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ ناموس رسالت کا تحفظ کس انداز میں کرنا ہے۔ تو دیکھیں غازی صاحب اس ذمہ داری کو کس آسن انداز میں ادا کر رہے تھے، اگرچہ حالات اور زمانہ دوسری طرف جا رہا ہے اور سوچنے والا انسان کچھ اور سوچ رہا ہے، لیکن جو اپنے مشن سے مخلص ہے وہ جانتا ہے کہ ریاست مدینہ کا عکس جمیل اسی صورت میں بنا جا سکتا ہے جب جانشین رسول خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے جنگ کی طرح جنگ یمامہ کا اعلان کر دیا جائے، اور تاجدار ختم نبوت کی شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے علم جہاد کو اٹھایا جائے۔ اسی وقت ریاست مدینہ کے تصورات معاشرے میں آ سکتے ہیں کہ جب اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ وارفتگی کا تعلق ہو۔ دیکھیں آپ خوش نصیب ہیں، آپ کی قیادت کا کوئی یہ مقصد نہیں کہ ہم نے ملک کے اندر وزیر اعظم بننا ہے، نہ ہی اسمبلی کے فلور پر پہنچنا ہے، نہ ہی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر
کسی سے کوئی ووٹ حاصل کرنا ہے، بلکہ تحریک تحفظ اسلام کا ہر کارکن اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی نگہبانی کرتا ہے، اس لیے ناموس رسالت پر اپنی جان مارنے کا عزم رکھتا ہے کہ ہمیں قیامت کے روز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اس ایسی قیادت جو آزمائی ہوئی قیادت ہے، اس کے سائے کے اندر آگے بڑھتے رہنا، اسی پر اجازت چاہوں گا کہ یقیناً اپنے عزم کو دہراتے رہنا، اپنی منزل کو نگاہ میں رکھنا اور اس کے لیے اپنا کام جاری رکھنا، یہی سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کے اندر ہمیشگی رکھنا۔ اللہ رب العزت تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے کارکنان کو اپنی منزل کی طرف رواں دواں اور سیدھے ٹریک پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔